وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں اور ہم زحمت دیں گے ڈاکٹر شاداب احسانی کو اور ان سے معلوم کریں گے نصیر صاحب کے تعلق سے اور وہی گفتگو مزید آگے پہنچائیں گے۔ ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ جیسا کہ میں یہ سوال فراست بھائی سے قائم کرنا چاہ رہا تھا اور پھر درمیان میں وقفہ آ گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے اس پر استفادہ کیا جائے آپ کی گفتگو سے کہ معاشرے کا ایک مضبوط حصہ ہوتا ہے شاعر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں شاعر سے برتنے کے لیے یا شاعر کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں معاشرے سے برتنے کے لیے، اور اگر ہوتی ہیں تو اس میں آپ معاشرے سے ہٹا کر اگر دیکھتے ہیں نصیر صاحب کو تو کیا وہ معاشرے سے اتنا جڑے ہوئے ملتے ہیں آپ کو؟ اصل میں ان میں ایک نرگسیت تھی۔ اچھا۔ اور یہ تہذیبی جو شخصیات ہوتی ہیں ان میں ایسا ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ اپنی جو بھی ان کا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اخلاقی پاسداری کہہ لیں آپ، تہذیبی پاسداری کہہ لیں، اس میں مبتلا رہتے ہیں اور اس میں آگے جا کر ایک یہ عمل بھی ہو جاتا ہے کہ ایک تفوق پیدا ہو جاتا ہے ان میں، فوقیت۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ ہمارے نصیر بھائی میں بھی تفوق تھا، موجود تھا۔ ہاں بالکل موجود تھا۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں۔ اب دوسرا جو ہے سوال کا دوسرا حصہ کہ معاشرہ اور شاعر اور یہ ساری باتیں، تو جب ہم یہ کہیں کہ دیکھو بھائی شاعر کی ذمہ داری یا ادیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے وہ ترجمانی کرے اس معاشرے کی جس معاشرے کا وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے یعنی معاشرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف شاعر کی ذمہ داری کیا کہیں گے، اس کو ذمہ داری نہیں پوری کر رہا آپ نے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کے ہاں آ گئی، صرف کس وجہ سے آئی کہ لگے ادب معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے، وہ آپ کا ادب پڑھتے ہوئے قابض ہو گئے۔ واہ۔ تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کتاب نہیں بک رہی، بالکل۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ادب جو ہے ایک تیسرے درجے کی کوئی چیز ہو کے رہ گئی ہے۔ ٹھیک۔ تو اصل میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو قاری اساس تنقید اور یہ ساری جو چیزیں ہم لے کر آ رہے ہیں ہمارے پاس یعنی قاری نہیں پلٹ رہا، ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دیا۔ واہ۔ جہاں ایجوکیشن سسٹم یعنی اپنی تخلیقات سے یا ادب سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو وہاں ادب تیسرے درجے کی چیز بن جائے گا۔ وہ بھی ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب نصیر ترابی کی ہم تعزیت کر رہے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام میں ان کے جو کارہائے نمایاں تھے، جیسے انہوں نے اگر بلے شاہ پر کوئی تحریر لکھی تو وہ بھی غضب، یعنی نثر بھی اچھی لکھی انہوں نے اور شاعری بھی اچھی کہی۔ اچھا، پھر ایک صاحب طرز ہونا جو ہے وہ ان کے حصے میں آیا۔ اچھا، صاحب طرز کا معاملہ جب آیا، جیسے ہم داغ کے مصروں میں کہیں کہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ کر لیں، لیکن اس کے ہاں جو رعایت لفظی کا ایک نظام وضع کر لیا اس نے، وہ اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اسی طرح ان کے ہاں جو یعنی دو طرح سے ہوتا ہے بھئی، خیال کا شاعر جو ہوتا ہے اس کے خیال کے ساتھ لفظیات آتی ہے، لیکن لفظوں کا جو شاعر ہوتا ہے اس کے ہاں کبھی کبھی خیال پھوٹتا ہے۔ بہت اچھے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو ابھی دیکھیے یہ جو بات آپ نے سوال کیا نا، آپ کے سوال میں ایک بات جو ہے وہ پوشیدہ تھی اور وہ جواب کے بعد بھی پوشیدہ رہی۔ وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سوسائٹی جو ہے اس نے نصیر ترابی کو وہ مقام اور وہ اہمیت دی جو دینی چاہیے تھی۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے، یہ سوسائٹی ایک کرپٹ سوسائٹی بھی ہے اور بے مخ سوسائٹی بھی ہے، اور یہ اپنے اہل علم کو، اپنے اہل قلم کو وہ توقیر نہیں دیتی۔ یہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے، کیوں نہیں دیتی، اس میں اہل قلم کا قصور ہے یا سوسائٹی کا قصور ہے یا نئی ایجادات کا اس میں حصہ ہے، ہم اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ نصیر ترابی صاحب سے میں نے ذاتی طور پہ ایک بہت سی گفتگویں کی جس میں یہ ڈاکٹر صاحب بھی گواہی دیں گے، شاداب صاحب بھی گواہی دیں گے کہ ان کے دل میں یہ رنج موجود تھا۔ نقادوں نے ان کو نظر انداز کیا، جو ان کی غزل کو مقام ملنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل ان پر ایک مضمون جمال پانی پتی نے لکھا، ایک کالم ڈاکٹر طاہر مسعود نے لکھا، وہ کالم مختصر ہے لیکن اچھا کالم ہے، اور ان پر کچھ کسی نے نہیں لکھا۔ وہ جس توجہ کے مستحق تھے اور جو ان کی اٹھان تھی
جس طرح کراچی میں 70 کے زمانے میں اور کتنے بڑے بڑے لوگ زندہ تھے، اس میں جو ان کی اہمیت تھی، جو ان کی شائننگ تھی، جو پرومسنگ ایک چیزیں نظر آ رہی تھی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگنور کیا گیا، اس کا ان کو رنج تھا. اور اسی لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ نثر کی طرف انہوں نے رجوع کیا. اور نثر کے بارے میں ایک بات میں یہ بتاؤں کہ وہ بہت یونیک اور بہت اچھی نثر لکھتے تھے. ان کی جیسی نثر بھی لکھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ نثر میں بھی ایک کریٹو ان کے یہاں کلر ہوتا تھا. وہ نئی نئی ترکیبیں بناتے تھے، نئے نئے لفظ تراشتے تھے. افتخار عارف کی مذہبی شاعری کی کتاب ہے شہر علم کے دروازے پر، جو اشفاق حسین صاحب کینیڈا میں انہوں نے مرتب کی، جعفر نقوی صاحب اور ان کی بیگم کی فرمائش پر. اس کے آخر میں ایک تحریر نصیر ترابی کی ہے افتخار عارف کی مذہبی شاعری پر. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تحریر انہوں نے لکھی ہے، اور کتنا اس میں ایک ادبی شعور موجود ہے، اور کیسی اس میں کرافٹ کلر استعمال کیا نا ڈاکٹر صاحب نے. یعنی میں نے سیرت النبی کی کتاب میں پڑھا شبلی نعمانی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر ان کی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرنا مقصود ہو تو وہ ایک لفظ ہے تقویٰ. بہت اچھا یہ انہوں نے کہا. اور نصیر ترابی کی زندگی کو اور ان کی ادبی شخصیت کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہے کرافٹ. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیدی لفظ استعمال کیا. کرافٹ کے وہ عاشق تھے کہ کیسے تراشنا ہے، ایک بڑھئی کس طرح میز بناتا ہے، اس کی کوئی کیل نظر نہیں آنی چاہیے. میر نے لکھا کہ کمال فن اخفاء فن ہے. آرٹ کی خوبی یہ ہے کہ وہ ریاضت کو چھپا لے. بہت اچھے. ریاضت کو چھپا لے. میں نے جوش صاحب سے پوچھا آپ اپنی ایک نظم کتنی بار دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کم سے کم 23 مرتبہ. قرۃ العین حیدر نے مجھ سے کہا میں ایک پیراگراف کی جگہ 6 پیراگراف لکھ کے رکھتی ہوں، کبھی یہ پیراگراف رکھ کے دیکھتی ہوں، کبھی وہ پیراگراف رکھ کے دیکھتی ہوں. لیکن آپ کی یہ مشقت اس میں دکھائی نہیں دینی چاہیے. کمال فن اخفاء فن ہے. جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو لگے کہ یہ اسپونٹینیس ہے، اس میں ایک فلو ہے، یہ ایک سونے کی ایک لکیر ہے جو بہتی چلی جا رہی ہے. تو نصیر ترابی کی پوری شخصیت، ڈاکٹر صاحب نے جو لفظ کہا ہے آج کے پروگرام کا حاصل ہے، یہ قیامت کا لفظ استعمال کیا. کرافٹ جو ہے نا، بس وہ کرافٹ کے دل دادا تھے. بہت اچھے. اور ان کی غزل میں بھی کرافٹ تھی، ان کی گفتگو میں بھی وہ کرافٹ تھی، اور ان کی نثر میں بھی وہ کرافٹ تھی. میں نے دبیر نمبر میں ان کا مضمون پڑھا، دبیر اور انیس کی شاعری کا جو انہوں نے فرق بیان کیا، میں حیرت زدہ رہ گیا. وہ بہت باصلاحیت آدمی تھے، لیکن ایک شخص کا بغیر کسی انسپریشن کے، ان کے سارے قریبی دوست مر گئے، اطہر نفیس مر گئے، عبید اللہ علیم مر گئے، سارے ان کے قریبی جو لوگ تھے، کچھ جو ان سے بزرگ تھے وہ بھی، تو وہ تنہا ہو گئے، اور بہت عرصے تک وہ اس تنہائی سے لڑتے رہے. پھر دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کیا، اور پھر وہی لسانیات کی طرف. اب لغت العوام جو ہے نا، جب انہوں نے مجھے لغت العوام لا کے اپنی کتاب دی تو میں نے کہا آپ نے اس کا نام لغت العوام کیوں رکھا؟ یہ تو سلینگ کی ڈکشنری ہے. تو انہوں نے کہا یار سلینگ کے لفظ کو جو ہے لوگ بہت برے معنوں میں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے بازاری زبان ہے، کوئی کہتا ہے گھٹیا زبان ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو انہوں نے کہا سلینگ تو اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں الفاظ پہلے سلینگ ہی تو ہوتے ہیں. اور سلینگ کیوں وجود میں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا سلینگ اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ جب کوئی لفظ مردہ ہو جاتا ہے، یا اس کی قوت نمو ختم ہو جاتی ہے، یا اس میں استعمال کی طاقت جو ہے اور سہار موجود نہیں ہوتی، تو جب وہ جگہ ذرا سی بھی خالی ہوتی ہے تو کہیں سے پراسرار طور پہ سلینگ آ جاتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے اس مردہ لفظ. یہ انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے میں عوامی لفظ کہتا ہوں، میں عمومی لفظ کہتا ہوں، میں اس کے لیے منفی لفظ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالانکہ آپ کو پتا ہے سلینگ پر ڈاکٹر رؤف پاریک کی کتاب بھی ہے ڈاکٹر صاحب 2007 میں، اور اس سے پہلے لغات روزمرہ شمس الرحمان عامر کی لغت ہے مقتدرہ نے جو چھاپی ہے، ٹھیک ہے نا. تو 4-5 کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سلینگ کی ایک بہت اچھی جو ہے وہ لغت شائع کی. آپ سے صرف ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. ضرور. دیکھیے ہم جب بھی کوئی مرتا ہے ہم اس کا یہ دن مناتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک کراچی کی جو 47 سے 59 تک جو دارالخلافہ ہے، ٹھیک، اس کا پروگرام آپ رکھیں. یعنی اور دارالخلافہ کے بعد پھر 71 سے آپ اور کرنے کراچی. بالکل ٹھیک. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دارالخلافہ کے زمانے میں کون سی شخصیات یہاں نہیں تھی. بہت اچھے. ٹھیک ہے نا.
تو اور یہ سب کچھ آپ کو ملے گا کہاں سے؟ آپ اسکرپٹ تیار کر سکتے ہیں. یہ جو رسالہ آہنگ ہے جو 48 سے نکل رہا ہے وہاں ساری تفصیل موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم جب دیکھتے ہیں میر کی جانب، داغ کی جانب، غالب کی جانب، تو جہاں وہ ہمارے لیے اکیڈمی اور انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھرپور طاقتور لہجوں کے ساتھ آئے ہے نا. یعنی آپ اگر ان کی شاعری کو ایک سائڈ پر بھی رکھ دیں اور صرف ان کے لہجے پر گفتگو کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ تعدیر گفتگو کر سکتے ہیں. تو میں جاننا یہ چاہتا تھا، یہ جسارت کر رہا ہوں آپ سے میں جاننے کی، کہ کیا نصیر ترابی کو آپ ایک مضبوط لہجے کا شاعر سمجھتے ہیں؟ شاعر تو تھے، بڑا طاقتور لہجہ. اگر ہم چونکہ آپ دسترس رکھتے ہیں عروض پر، باریک بینیوں پر، شاعری کے محاسن اس پر، تو میں ذاتی طور پر آپ سے جاننے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اگر ہم لہجے کو بہت آسان انداز میں واضح کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم کیا جملے استعمال کریں گے؟ بھئی ہم نے یہ کہتے ہی ہیں نا کہ صاحب اسلوب شاعر ہیں. بالکل وہ وہی معنی ہوتے ہیں اس کے. اور اس کے اندر جو نصیر کے ہاں جو ایک کمال وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں فنی اغلاط نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ جو بڑی بات ہے. دیکھیے اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں موضوع کی بات ہم کرتے ہیں، فن کی بات نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. جب فن نہیں ہوگا تو مطلب ٹائم لیس کوئی چیز نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی زحمت دینا چاہوں گا میں. ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عہد کا ہر شاعر وہ اپنے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی طور سے، اس کا ایک رابطہ ہوتا ہے شعراء سے. پھر ہم نے آخری دنوں میں دیکھا نصیر ترابی کے تعلق سے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے ہم اثر نہیں اور اپنے سینئرز نہیں بلکہ وہ اپنے بعد آنے والوں کے بھی بعد کی جو جنریشن تھی انہیں اپنے پاس بہت قریب بٹھانے لگے تھے. میرے مراد نوجوان نسل سے، تازہ کار شعراء سے. تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ ایک تربیت کا ایک ان کا طریقہ کار ہو، چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے زندگی کے بیشتر برس جو ہے وہ نوجوانوں کی تربیت ہی میں بسر کی ہیں. اور آج نسلوں کی تربیت کی ڈاکٹر صاحب آج دنیا بھر میں جہاں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ تربیت یافتہ کوئی شخص ہمیں دکھائی دیتا ہے اور پاکستان سے تعلق ہوتا ہے تو اس میں اس کی تربیت میں ہمیں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ہاتھ اور ان کی علمیت دکھائی دیتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب شعراء پر کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشرے سے بھی جڑا رہے اور معاشرے کا حصہ بن کر چلے، نہ صرف اپنی تخلیقات میں مگن رہے اور معاشرے سے کٹ جائے؟ تو اس تعلق سے آپ کیا ہمیں سبق دیں گے؟ جی یہ تو میرا خیال ہے طے شدہ بات ہے کہ معاشرے سے جڑا رہنا یہ تو لازمی ہے بات. واہ. اور اس میں بھی جب ہم ادب اور اس کی توجیحات کے ساتھ بات کریں گے اور دیکھیں گے تو اس میں پھر ایک اور چیز جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے گا کہ سب سے اہم بن کے سامنے آتی ہے، وہ ہے انسانیت کی فضیلت. بہت اچھے. انسان اور انسانیت کے حوالے سے وہ جو ہے یہ جھلکنا چاہیے، یہ سامنے آنا چاہیے. اب آپ کا پیرایا کوئی بھی ہو تو اب جیسے انہوں نے کہا کہ نصیر کا تو ایک اسلوب ایک دوسرے طریقے کا تھا اور اس میں ظاہر ہے یہ عالمانہ یہ لوگ اس کے نصیر کے ہاں جو سمجھ لیجئے گا کہ اس کی صلاحیت تجزیے کی تھی وہ بڑی زبردست تھی، خوبصورت. یعنی وہ جو سمجھ لیجئے گا کہ بالکل ایسا کہ تہداریوں میں جھانک کے اور دیکھ کے اس کا جوہر نکال لینا یہ بڑے کمال کی چیز اس کے یہاں تھی. مگر ایک شاید میں یہ بات ان کے ذہن میں ہی ہوگی، ان کا جو طرز اظہار جو نکلا اور اسلوب جسے کہتے رہے اس میں وہ ہیں مونو سیلیبل. وہ تو جملہ پھینکتے تھے. اب جس طریقے سے جو آپ عام اس میں تو کہہ دیں گے، عام اس میں کہہ دیں گے جملہ باز. اب یہ جملہ بازی شاعری میں کیسے ہوگی بھائی؟ کیا کہنے؟ وہ تو جس طریقے سے نصیر نے
اچھا اب وہ جو جملہ ہے اس کی مضبوطی اس کی سمجھ لیجئے گا کہ اس سے ایک اثر تو پیدا کراچی میں روایت تھی فقرے بازی کی ختم ہو گئی، ختم ہو گئی کراچی تو سلیم احمد نے کہا کہ فقرہ بھی سمجھنے والے لوگ یہ نہیں، اب اگر کوئی فقرہ باز موجود بھی ہیں، یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں علمی فقرے، ایسا نہیں کہ اس کی بہترین مثال اس کی اکیڈمی اور یونیورسٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے فراست رضوی صاحب کی صورت میں، اور لوگ جہاں ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں وہاں ان کی یہ کاوش ہوتی ہے کہ ان کے جملوں سے بھی جو ہے وہ استفادہ کریں، اور ان کے جملوں میں بھی ایک علم موجود ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا شاید آپ کے علم میں ہو کہ نصیر ترابی صاحب انتقال سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب شرح دیوان غالب وہ لکھ رہے تھے، اب انہوں نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اچھا، اور وہ ساری جتنی شرح تھی جمع کر رہے تھے۔ اب آپ کو تو پتا ہے کہ غالب کی سب سے اچھی شرح جو ہے عبد الباری عاصی کی سمجھی جاتی ہے، تو وہ ان کو مل نہیں رہی تھی، تو ایک بار ان کا فون آیا کہنا یار وہ مل گئی، عبد الباری عاصی کی شرح مجھے مل گئی۔ اچھا، یہ نظم حیدرآبادی جن کو نہیں نظم طبع طبائی اور ان کو حیدر طبع طبائی بھی کہتے ہیں، یعنی دونوں انہی کے نام ہیں، تو ان کی ایک شرح ہے وہ تو مل جاتی ہے میرا خیال آسانی سے، پہلی شرح ہے نہیں لیکن وہ آسانی سے مل جاتی ہے، لاہور سے کہیں سے چھپی ہے، حسرت کی ہے۔ اچھا، اسی طرح اور انہوں نے شرح، جی ہاں، نہیں خلیفہ عبد الحکیم کی تو بہت فلسفیکل ہے، لیکن غلام رسول مہر کی جو ہے کافی مطلب یہ کہ عام لوگوں کی تفہیم کے مطابق، تو وہ ایک ایسی شرح لکھ رہے تھے جو جدید علوم کی روشنی میں ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان کو چاہیے وہ ایک ادب کا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس شرح دیوان غالب کو جو ہے شائع کریں آخری دنوں میں، میرا خیال یہ ان کی آخری تالیف ہے۔ بہت اچھی بات پوچھیں گے، میرا خیال ہے ابھی تو سب اس میں ہے، ہاں ابھی تو اس غم کی، لیکن یہ کہ ہوگا، لیکن وہ اہم چیز ہے شرح دیوان غالب۔ بہت اچھا۔ ترجمانی کے ذیل میں ایک بات میں واضح جی ضرور۔ دیکھیے ہماری جو ترجمانی ہوتی ہے وہ کلاسیفائڈ سے ہوتی ہے، وہ جو طلاسمات ہوتے ہیں نا، اب ہمارے جو طلاسمات ہیں، کیا نصیر نے جس فضا میں شاعری شروع کی تو وہ طلاسمات وہ ہیں؟ اچھا، اسی وجہ سے تاثیر جو ہے طلاسمات سے پیدا ہوتی ہے، جسے ہم کلاسیفائڈ کہتے ہیں، وہ سارے اب ویسٹرن ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت اچھے۔ اس وجہ سے ہمارے جو مقامی سندھی بھی اور دیگر جتنے بھی زبانیں ہیں ان کے ادب میں ویسی تاثیر نہیں رہی جیسے کہ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ لیکن روایت میں جو تلازمے تھے نا وہ تو آپ ہو بہو استعمال کرتے تھے، اب ماڈرن لوگوں نے کہا کہ ہم تلازمے توڑیں گے، لیکن تلازمے کا ایک حصہ توڑتے تھے، اس کو ریپلیس نہیں کرتے تھے، لیکن جو روایت کے جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے اگر تلازمے توڑے تو اس کو ریپلیس کیا۔ دیکھیے میشر بھائی کا شعر ہے کہ وہ گھر کے واسطے اب ایک چراغ بھی دے گا، اب ہمارے یہاں چراغ کے تلازمے آپ دیکھیے کتنے، لیکن انہوں نے پھر نیا لکھا وہ گھر کے واسطے اب ایک چراغ بھی دے گا، وہ جس نے رہنے کو کاغذ کا گھر دیا ہے ہمیں، اب انہوں نے کاغذ کے گھر کا ایک تلازمے کا ٹکڑا ڈال کے اس کو بدلا۔ روزمرہ ہمارا کچھ اور ہو گیا اور ہمارا رائٹر کچھ اور لکھ رہا ہے، وہی سارا پرابلم ہے۔ تو نصیر ترابی کے جو تلازمے ہیں انہوں نے تلازمے توڑے نہیں ہیں، بلکہ پرانے تلازموں میں نئی جہاد، ہاں وہ روایت سے باہر نہیں نکلے، ہاں اس میں انہوں نے نئے میٹافورک جو ہے وہ اینگلز پیدا کیے، نئے استعاراتی پہلو اس میں پیدا کیے، نئی جہتیں پیدا کی۔ تلازمہ جیسے ماڈرنسٹ توڑ رہے ہیں نا اب جدید غزل میں تو کہو بالا کر دیا ظفر اقبال نے، تو تلازموں کو جو ہے وہ بغدے سے جو ہے ان کے قیمے بنا دی ہیں۔ نہیں، شاہ نصیر نے بھی توڑے تھے، لیکن شاہ نصیر کیا شاہ نصیر کیا دیکھیے، شاہ نصیر تو یعنی ذوق کے استاد تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو کسی نے بتایا کہ نہیں بتایا، کہ شاہ نصیر جو تھے وہ نئی زمینوں کے بادشاہ ہیں، 400 سال کی اردو شاعری میں ان سے زیادہ نئی زمینیں کسی نے کرائی۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ زمانے کے شاہ نصیر ہیں، انہوں نے بھی ایسی ردیفیں تراشی ہیں، ایسی ردیفیں تراشی ہیں کہ ان ردیفوں کو پڑھ کے پھر شاہ نصیر کی یاد آتی ہے کہ اتنی یونیک ردیفیں آپ کے سلسلے میں لوگ نام لیتے ہیں۔ ہم پروگرام کے اختتامی اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے لیے پروگرام کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ جو فرمانا چاہیں، اور ہمارے لیے تو یہ بڑا اعزاز کی بات ہے۔ میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اتنی معنی آفرین جی اگر آپ سمجھیں تو اس میں بہت اہم گفتگو ہوئی ہے۔ واہ، نصیر کو
ظاہر ہے کہ اس کا وہ جاتا ہے کہ اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مگر باتیں بڑی گہری ہوئی ہیں خوبصورت. اس میں ایک آگے کا موضوع، اور یہ لوگ اگر آپ کے ہاتھ آ جائیں تو ان کو آپ یہ بلائیں اور یہ کہیں کہ جو معاشرہ ہے، یہ معاشرہ جب اپنی ترجیحات مرتب کرتا ہے بہت اچھی تو اس نے ادب، زبان اور اس کی ثقافت کو کیوں ایسا نظر انداز کیا کہ وہ روز روز ہر گزرنے والے دن کے ساتھ نیچے جاتی جا رہی ہے. بس ڈاکٹر صاحب حوث زر کھا گئی، سرمایہ دارانہ نظام کھا گیا. تو اس پہ بات کریں کسی کارل مارکس نے تو لکھا ہے، اس نے کہا کہ کیپٹلزم جو ہے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا دشمن ہے تو تخلیق کا دشمن ہے. مارکس کا فکر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑے تخلیق کار اسی روس سے پیدا ہوئے، اور مزید یہ کہ اگر لینن جو ہے یعنی مارکسزم کو رشین نیریٹو نہ دیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اکتوبر دیکھیے انقلاب، اکتوبر کا انقلاب 1917 کا سارے بڑے لوگ اس سے پہلے کیے ہیں. کیا مایاکوفسکی، کیا دوستویسکی، کیا ٹالسٹائے، کیا میکسم گورکی، اور 17 کے بعد جن لوگوں نے آزادی سے لکھا ان کو جلا وطن کیا گیا، جس میں سولزینیشن کینسر وارڈ والا، بورس پیسٹرنیک جس نے ڈاکٹر ژواگو جیسی کتاب کمیونزم کے خلاف لکھی، اب سب 17 سے پہلے کے لوگ. اس وقت تو ذریعہ اظہار ادب ہے ہی نہیں، ادب ہے ہی نہیں. بہت اس کے لیے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. وہ سب انقلاب سے قبل کے لوگ. وہ چونکہ بڑی خوبصورت گفتگو، سب خوبصورت گفتگو فرمانے میں مخلوص کی معافی چاہتا ہوں، چونکہ گفتگو کا رخ تھوڑا سا اور زیادہ ایک اہم موضوع کی جانب ہو گیا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے بہت سارے شعراء وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان، لیکن اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ پاکستان بننے کے بعد جن کی پیدائش جن شعراء کی پاکستان کی سرزمین پر ہوئی، تو ان میں سے آپ کو کوئی بڑی قداور شخصیت دکھائی دیتی ہے یا کوئی اس میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ دور تک کا سفر کریں گے؟ کئی لوگ ہیں جس میں یہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر صاحب معمولی نام سے تو میں یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں. یعنی یہ دیکھیے 47 کے بعد آپ غزل کے 5 مجموعوں کے نام پوچھئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا بڑا آدمی کون ہے. واہ واہ. آپ 47 کے بعد سے 2021 تک آپ 10 مجموعے کے نام پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ 10 مجموعے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی نئی غزل کے نمائندہ ترین مجموعے ہیں. بہت اچھی. اس میں شہر نوا شامل ہوگا، واہ بہت اس میں تند ہوا کے جشن میں شامل ہوگا، بے شک، واہ اس میں چراغ نیم شب شامل ہوگا، اس میں برگ نئے شامل ہوگی، اس میں دشت امکان کا نام آپ لیں گے. اچھا، ہم ڈاکٹر صاحب اگر جاننا یہ چاہیں کہ بالکل آخری اس پر ہے، اور ہمارا تو جی چاہ رہا ہے کہ تا دیر جب تک آپ لوگ سہولت سے وقت دے سکیں اور ہم جو ہے استفادہ کرتے رہیں آپ کی گفتگو سے. ڈاکٹر صاحب، نوجوان نسل یقیناً ان کے سینئرز آپ ہیں، ان کے آئیڈیل آپ ہی ہستی ہیں، آپ کو ہی دیکھ کر وہ شاعری کی جانب آئے، آپ ہی کو دیکھ کر وہ مثبت راہوں کی سمت جو ہے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. تو نوجوانوں کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے، یا آپ ان میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ادب کو انہیں کیا وقت دینا چاہیے؟ ادب سے مراد شاعری کو کیا وقت دینا چاہیے، زندگی کے دیگر شعبہ جات کو کیا وقت دینا چاہیے، اور ہمارا معاشرہ جہاں ہم ادب تخلیق کر رہے ہیں، کیا ہم خود کو کل وقتی شاعر کے سانچے میں ڈھالنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں تو بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے. جی لیکن یہ کہ اس میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم معاشرے کو یا نسلاً بعد از نسل جو ہم منتقل کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری کوئی اپنی بھی تیاری ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک محفل میں یہ تذکرہ آیا اور ایک صاحب نے بہت ہی یہ جو موجودہ موسیقی ہے، جی یہ جو ہنگامہ پرور قسم کی ہے، ڈسکو ٹائپ کی جسے کہہ رہے ہیں، اس کو بہت برا بھلا کہا، اور وہ تقریر کر رہے تھے. اس کے بعد میں نے عرض یہ کی کہ صاحب اس میں تو چلیے سب برائی ہیں، لیکن وہ جو اچھی موسیقی تھی جسے آپ کہتے ہیں، اسے آپ نے سکھایا، آپ نے کوئی انہیں راستہ دیا. تو راستہ آپ نہیں دیتے، راستے بناتے نہیں. تو یہ جو ہمارے جو لوگ اس وقت موجود ہیں، ایک تو میں نئی نسل سے یہ کہوں گا کہ ذرا سا تلاش کریں. اب آج کل آسانیاں بہت ہیں، اپنے چینل خود کھول لیتے ہیں، بالکل اپنی شاعری اس پہ سب تبصرے اور تجزیے خود کر لیتے ہیں. لیکن ابھی لوگ ہیں، ان کو تلاش کریں
ان سے آپ بات کریں, گفتگو کریں, اور اس سے جو ایک سیکھنے کا عمل ہے وہ ہمارے اس میں جاری رہنا چاہیے. بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا, میرے ایک ذہن میں آیا جی جی کہ سری نگر سے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ اب تمہارا مقالہ اس قابل ہو گیا ہے کہ تمہیں پی ایچ ڈی ایوارڈ. بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں معافی چاہ رہا ہوں, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہی شائستہ گفتگو قائم رہے, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے, ہم استفادہ کر رہے ہیں. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں خصوصاً کراچی میں لوگوں نے ادب کی مختلف اصناف پہ, شخصیات پہ اور اس پہ پی ایچ ڈی کی, اور وہیں ہم نے دیکھا کہ استعاروں پر بھی ہے, معاف کیجئے گا, علامت نگاری پر, بلکہ علم بیان, یہ علامت نگاری پہ تو ڈاکٹر انیس اشفاق کا ہے لکھنؤ یونیورسٹی سے, شبیع الحسن نونہروی اس کے گائیڈ تھے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ شاید اب تک یہاں پہ استعاروں پر پی ایچ ڈی نہیں ہوا ہے. نہیں, لاہور میں کام ہوا ہے, استعارے پہ کام ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں پرابلم نہیں. فراست صاحب کے ایک دوست تھے, وہ ہندوستان سے تشریف لائے تھے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ علامت اور استعارے کے فرق کو نہیں پیش نظر رکھا جاتا. بہت اچھا. جدیدیت جو ہے نا وہ رومانٹسزم کی طرح چل رہی ہے ہمارے یہاں. اچھا دیکھیے, بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات ہے کہ شاداب احسانی صاحب نے جدیدیت ایک بنیادی مسئلے کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. میرے علم میں یہ کہ گزشتہ 10 سال قبل ہمارے ایک بہت معتبر شاعر ہیں, اور انہوں نے مرثیہ نو تصنیف پیش کرنا تھا امام بارگاہ میں, تو انہوں نے ہمیں بھی یہ شرف عطا کیا کہ آپ ضرور آئیے گا, تو ہم حاضر ہوئے. تو ان کے نزدیک جو جدیدیت تھی, اگر اجازت دیجئے تو میں آپ کے یعنی ان کے نزدیک جدیدیت یہ تھی کہ اس دور میں تلواریں وغیرہ استعمال ہوتی تھی, گھوڑے استعمال ہوتے تھے, تو مرثیے میں انہوں نے تلواروں کی جگہ, چونکہ جدید مرثیہ تھا تو ٹی ٹی کلاشنکوف کا استعمال کیا, اور سواریوں کی جگہ, گھوڑوں کی جگہ راکٹ اور ہیلی کاپٹروں کا. تو کیا جدیدیت کی شکل یہی ہے, یا اس کا جدیدیت سے نہ تعلق ہے نہ قدامت سے, یہ تو اس کا حماقت سے تعلق ہے. یعنی یہ کون ہے, یہ ہمق سے لبریز ہے, اور کیا اس کا, دیکھیے نہ اس کا تعلق جدیدیت سے ہے نہ اس کا تعلق قدامت سے ہے. جدیدیت کی 2-3 تعریفیں ہیں, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, تو مستند ترین تعریفیں ہیں. ایک جدیدیت کی تعریف یہ ہے روایت سے انکار, ماضی سے انکار, ماضی کا جو کچھ بھی ہے اس کو جو دریا برد کر دو, اس کو کنویں میں ڈال دو, ترک کر دو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے ماضی سے. قدیم کا نقیض ہو گیا. نہیں نقیض, نہیں نقیض بھی سمجھانا پڑے گا, نقیض سمجھانا پڑے گا, نہیں ضد اور نقیض میں بھی فرق ہے. خیر چلیے, نازک بات یہ ہے, ایک تو جدیدیت کی تعریف ہے ماضی کا انکار, ایک جدیدیت کی تعریف ہے روایت کے زندہ حصوں کو اختیار کر کے مردہ حصوں کو ترک کر دینا, اور ان زندہ حصوں کو اپنے عصری تقاضوں اور عصری شرائط اور عصری مسائل کی روشنی میں پیش کرنا. ایک جدیدیت کی یہ شکل ہے. اور تیسری وہ جدیدیت ہے جو مغربی جدیدیت کہلاتی ہے, جس کی بنیاد میٹا فزکس کی دشمنی پر ہے, جس کی بنیاد عقل پرستی پر ہے, سائنس پر ہے. یہ 3 جدیدیت کی تعریف ہے. لایانیت کی طرف, لایانیت کی طرف وہ اس لیے جاتی ہے. دیکھیے اب دیکھیے, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے لایانیت کہی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حلقہ ارباب ذوق کی جو جدیدیت تھی نا, جو ترقی پسندوں کے یعنی بالکل مقابلے پر آئی تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ سوسائٹی جو ہے, ہم کوئی مسلح نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں ہے, ہم کوئی لیڈر نہیں ہے, ہمارا کام سوسائٹی کی اصلاح کرنا نہیں ہے, نہ سوسائٹی کے مسائل کا نوحہ پڑھنا ہے. ہم اپنا ذاتی دکھ, اپنا سکھ, اپنی داخلیت کو لکھیں گے, داخلیت کو لکھیں گے. اچھا, اب جب داخلیت کو آپ بیان کریں گے تو وہ داخلیت ایک ایسی جگہ چلتے چلتے پہنچ جاتی ہے جہاں ایبسرڈیٹی آ جاتی ہے, اور ایبسرڈیٹی آئی بھی, اور ایبسرڈیٹی کو پھر سپورٹ کیا وجودیت نے, کیونکہ وجودیت تو کہتی ساری کائنات ایبسرڈ ہے. انسان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا, مین از کنٹیمپٹ ٹو بی فری. انسان کی سزا یہ دی گئی ہے کہ تجھے آزاد کر دیا. نان بلیور ہے وہ اس کی نوعیت مختلف, تو وہ جو لایانیت ہے اس کی, جو ڈاکٹر صاحب نے جس جدیدیت کا ذکر کیا, لایانیت کی, جو ایبسرڈیٹی کا ذکر کیا, اس کو وجودیت نے سپورٹ کیا. اور ہمارے یہاں 30-40 سال تک وجودیت کی بنیاد پر جدیدیت کھڑی رہی, اور وہ وہی لایانیت کی جدیدیت تھی. لیکن جو قمر جمیل کی جدیدیت تھی وہ سوریلسٹک تھی, یعنی سوریلزم جو سب سے بڑی لاشعور کی تحریک تھی پینٹنگ کی, وہ ادب میں بھی آئی ویسٹ میں. وہ یہ کہتے تھے کہ شعور جو ہے وہ آلودہ کر دیتا ہے تخلیق کو, تو جو انکانشیس ہے وہ ریئل ہے, وہ پیور ہے, پیورٹی ہے.
تو ادب جو ہے وہ انکانشیس سے پیدا ہوتا ہے. تو ان کی ساری جو تحریریں ہیں قمر جمیل کی, وہ آخری اور پہلے اور آخری آدمی ہے سوریلسٹک کلامکار, بہت قیمتی آدمی ہے. تو ان کی نثر بھی سوریلسٹک ہے, ان کی پینٹنگ بھی سوریلسٹک ہے, ان کی گفتگو بھی سوریلسٹک ہے. تنقید کی سرحدیں کیا کہو گے؟ جدید ادب کی سرحدیں, اس کا نام ہے جدید ادب کی سرحدیں. وہ سب وہی ہے, وہ سب سوریلسٹک ہے. آپ پڑھیں ان کی شاعری بھی سوریلسٹک ہے. یہ تو یہ بڑے لوگ تھے, بہت اچھے. تو نصیر ترابی کے جو جدیدیت ہے وہ روایت کے زندہ حصوں میں نئی جہاد پیدا کرنے کی جدیدیت ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. ناظرین کرام, خوبصورت پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں, خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے ہیں. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب اپنی انتہائی علمی گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب بہت ہی خوبصورت کمال کی گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اور وسیع المطالعہ شخصیت جناب فراست رضوی صاحب زندگی بھر کا نچوڑ, زندگی بھر کی علمیت آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے, تو ہم اختتام سے قبل اپنے تینوں مہمانان سے, اپنے اہم شخصیات سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ نئی نسل کو, اپنے ہم عصر احباب کو, اپنے بعد آنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. وہ چند سطریں آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. تو ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے درخواست گزار ہوں جی کہ میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. نوجوان نسل اور آپ کی شخصیتیں جو ہمارے سامنے ہیں, کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہ شخصیتیں جو ہیں یہ متنوع ہوں, ان میں ورسٹیلٹی ہم جسے کہتے ہیں وہ چمک اور وہ پیدا ہو. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پروفیشنلزم کے دائروں سے نکل کے آپ زبان, ادب اور اس کو اپنے اس میں شامل کر لیجئے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی شخصیت, آپ کی سوچ, آپ کا انداز کس طریقے سے عرفہ و اعلیٰ کی طرف جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی طرح اپنے مختصر خیالات کے اظہار کے لیے میں زحمت دوں گا ہمارے خوبصورت شاعر اور خوبصورت انسان اور خوبصورت خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر شاداب احسانی سے. ڈاکٹر صاحب, میں یعنی پیرزادہ صاحب کی بات کو بڑا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ فنون, ادب اور زبان, یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کی, کسی بھی ملک کی سب سے بڑی ڈیفنس لائن ہوتی ہیں. اور اس ڈیفنس لائن کو اگر آپ نے توجہ نہیں دی, اس کا خیال نہیں کیا, تو آنے والے کل میں آپ بے شناخت ہو کر رہ جائیں گے. اور آپ ہوں گے تو پاکستان میں, لیکن آپ کی ساری سرگرمیاں جو ہیں کہیں اور کی ہوں گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, میں بار بار ایک بات آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہا ہوں, وسیع المطالعہ, وسیع المطالعہ. اور آپ یقین جانیے کہ فراست بھائی سے ہم بارہا درخواست کرتے ہیں, تو آج وہ ڈاکٹر صاحب کی محبتوں میں یہاں حاضر ہو گئے ہیں اور انہوں نے وقت نکال لیا ہے. اور ہم آئندہ بھی ان سے درخواست گزار رہیں گے کہ وہ اپنی زندگی سے کچھ, جو غالباً ان کے پاس بیکار وقت تو نہیں ہوگا, لیکن کہیں نکلے تو اسے کارآمد بنا کر بزم شاعری کا حصہ بنا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فراست رضوی صاحب, اور میں ان سے بھی درخواست گزار ہوں کہ وہ نوجوان نسل کے لیے, اپنے ہم عصر احباب کے لیے آپ کی سماعتوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, میں تو مختصراً یہ کہوں گا کہ اگر کسی بھی فن میں, چاہے وہ فائن آرٹس کی شاخیں ہوں, چاہے وہ زندگی کے دوسرے شعبے ہوں, آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے, نہ آپ بڑے شاعر بن سکتے ہیں, نہ آپ بڑے مصور بن سکتے ہیں, نہ آپ بڑے مجسمہ ساز بن سکتے ہیں, نہ آپ بڑے موسیقار بن سکتے ہیں. مسلمانوں کے زوال کا ایک ہی سبب ہے کہ انہوں نے علم کا راستہ چھوڑ دیا اور مغرب نے علم کا راستہ اختیار کیا. 500 عیسوی سے لے کر اور 1500 عیسوی تک پوری دنیا میں مسلمان چھائے رہے. خاص طور پہ مسلم اسپین کے جو سارے بڑے فلسفی تھے, سائنسدان تھے, ابن باجہ, ابن طفیل, ابن رشد, ابن عربی, بڑے بڑے لوگ. آپ دیکھیے, آپ ان کے نام پڑھیے, آپ ان کے کارنامے دیکھیے, یہ سارے اسی 1000 سال میں آپ کو نظر آئیں گے
یہ 1000 سالہ دور ازمنہ وسطیٰ بھی کہلاتا ہے، میڈیول ایجز بھی کہلاتا ہے، اور مغرب اس کو برا بھلا کہتا ہے جو کہ غلط کہتا ہے، اس کو ڈارک ایجز کہتا ہے، اس کو عہد ظلمات کہتا ہے۔ اور 15ویں صدی کے بعد سے مسلمان جو تھے اپنے عہد تنویر سے عہد ظلمت میں داخل ہو گئے، اور مغرب جو ہے اس عہد ظلمت سے نکل کر جو ہے وہ روشنی کے دور میں آج تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا سبب صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اور طاقت کے لیے کہا جاتا ہے کہ نالج از پاور۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کریں گے۔ اور اہل قلم سے، نئی نسل سے میری یہ درخواست ہے کہ شہرت کی آرزو کو ترک کر دیں، کیونکہ شہرت بذات ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ شہرت جو ہے وہ کسی کام کے نتیجے کا نام ہے۔ اگر آپ کوئی بہترین کام کریں گے، اگر آپ کمال حاصل کریں گے اپنے شعبے میں، شہرت، دولت، عزت، سوسائٹی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، آپ نے کمال حاصل نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول ہے کہ علم حاکم ہے اور زر محکوم ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے بزم شاعری۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔